باب امت میں زندہ ہو جائیں اور وہ اعمال ہیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بدلنا ہوگا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کسی کہنے والے کی بات کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، اسے کہتے ہیں ایمان. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دکھلا دو میں دیکھ کر مان لوں گا، جس چیز کی تصدیق، جس چیز کو سچا مانا جائے دیکھ کر، اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان تو کہتے اسے ہیں جو بالغیب ہو. اس لیے ہمیں کلمے کا اخلاص حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کلمے کی دعوت دینی ہے. پہلا کام یہ ہے، اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کرو، اللہ کی عظمت کو خوب بیان کرو، خوب کہو اچھی طرح کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ رب العزت نے قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اسباب میں کوئی قدرت نہیں ہے. پھر کہیں جا کر اعمال کا معیار قائم ہوگا اور اسباب کا معیار گرے گا، اسباب کا یقین نکلے گا. جب تک اسباب کا یقین دل سے نہ نکلے اس وقت تک اعمال بنیں گے نہیں، اعمال سنوریں گے نہیں. اس لیے ہمیں ایمان کی دعوت میں 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم چل پھر کر ایمان کی دعوت دیں گے، کامل ایمان کی. کمال ایمان کہ کمال ایمان تو صحابہ کا ہے، اور حکم یہ ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں، کیونکہ اصل نمونہ ایمان میں صحابہ کرام ہیں. اصل نمونہ ایمان میں صحابہ کرام ہیں کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. کہ جب یہ ایمان صحابہ آئے گا تو پھر امت میں اسلام بھی ایسا آئے گا جیسا اسلام صحابہ کا تھا. میرے بزرگوں دوستو، اب تو اسلام مطالعے کا ہے، اب تو اسلامی معلومات ہیں. اسلام نہیں ہے تجارت سے، ملازمتوں سے، شادیوں سے، ہمارے لباسوں سے، ہماری شکلوں سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے، ہماری عبادات سے اسلام نکلا ہوا ہے. اسلام ایک تصور بن گیا، ایک خیال. میرے بزرگوں دوستو، کتابوں کے اسلام کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام تو وہ ہے، اسلام تو مسلمان کی زندگی کا نام ہے. اسلام مسلمان کی زندگی کا نام ہے. کتابوں میں جو اسلام ہے وہ تحریر کا ہے، وہ عمل نہیں ہے. عمل وہ ہے جو مسلمان کی زندگی سے ظاہر ہو. اب اسلام مطالعے کا ہے کہ اسلام کتابوں میں اور مسلمان کی زندگی اسلام سے خالی. اسلام کتابوں میں اور مسلمان کی زندگی اسلام سے خالی. صحابہ کرام اسلام کے مظہر تھے، اور اسلام پر صحابہ کے دور میں کوئی کتاب نہیں تھی. صحابہ کے دور میں اسلام پر کوئی کتاب نہیں تھی کہ صحابہ خود اسلام کی کتاب تھے. قرآن بھی بعد میں جمع کیا گیا ہے، ورنہ قرآن بکھرا ہوا تھا، پھیلا ہوا تھا. قرآن بھی بعد میں جمع ہوا ہے، لیکن سارا دین ایک مسلمان میں سارا دین دکھائی دیتا تھا. معاشرے کا، معاملات کا، اخلاق کا، عبادات کا. لیکن جب ایمان والوں نے ہی ایمان کی دعوت چھوڑ دی تو اب اسلام، ان کے ذہن میں اسلام ایک تصور بن کر رہ گیا. قومیت کا اسلام ہو گیا، اطاعت کا اسلام نہیں رہا. حالانکہ اسلام تو 100% اطاعت کا نام ہے. اسلام 100% اطاعت کا نام ہے.
کہ پورا پورا اسلام آگے زندگی میں، یہ پورا اسلام آگے گا یقین کے راستے سے، کیونکہ میرے بزرگ دوستو دین معلومات کے راستے نہیں آ سکتا، کہ دین تو یقین کے ہی راستے سے آئے گا، کہ دین آئے گا یقین کے راستے سے۔ اس لیے ہم دعوت کے ذریعے سے ایمان سیکھیں اور پھر اپنے ایمان کو خود تولیں، خود ناپیں ایمان کہ میں نے میری دعوت کتنی ہے، کہ اپنے ایمان کو خود دیکھ لو۔ ایمان کی علامتیں دیکھو حدیثوں میں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں پر حدیثیں جمع کی ہیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں پر حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں ایمانیات میں ایسی حدیثیں رکھی ہیں جس میں ایمان کی علامتیں ہیں، اس کو خوب پڑھو، خوب سنو، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان ایمان کی علامتیں بھی بھول چکا ہے، کہ مسلمان ایمان کی علامتیں بھی بھول چکا ہے۔ جب ایمان کی علامتیں بھلا دیں گے تو اپنے اندر ایمان کی کمزوری کا احساس کیسے پیدا ہوگا؟ کہ آدمی کو صحت کی علامتوں کی خبر ہو تو وہ اپنی بیماری کو سمجھے، کہ جب صحت کی علامتوں کی خبر نہیں ہے تو پھر وہ اپنی بیماری کا احساس اس میں کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے وہ ایمان سے متعلق وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مومن، کہ جب تجھے نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے غم ہو تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ یہ ایمان کی علامت بتائی ہے کہ جب تجھے گناہ سے غم ہو اور نیکی سے خوشی ہو تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر آدمی اس کو 1 منٹ کے لیے سوچ لے کہ میرا اپنا کیا حال ہے۔ نماز کے چھوٹ جانے پر کوئی غم، یا نماز کے مل جانے پر کوئی خوشی، یا کسی گناہ کے چھوٹ جانے پر کوئی خوشی؟ اگر کسی گناہ میں کامیابی نہ ہو سکی تو افسوس ہے، اور اگر کوئی عمل ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں۔ ایمان کی علامتوں سے اپنے اندر اس بات کو پیدا کرو کہ واقعی مجھے ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگ دوستو، ابھی تو ہماری اپنی طبیعت میں اس کام کو کرنے کا اس لیے تقاضا نہیں ہے کہ ہمیں یہی نہیں خبر کہ دعوت تبلیغ کس لیے ہے، دعوت کیوں دی جاتی ہے، دعوت دینے کا کیا مقصد ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دعوت داعی کی خود اپنی ذات کے لیے ہے، دعوت داعی کی خود اپنی ذات کے لیے ہے، اس طرح تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ ایک ایک چیز کو دکان میں دیکھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے یہ کیسے نکلے گی۔ جس طرح تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے، لیکن اس طرح دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ محض دوسروں کے لیے ہو کر رہ گیا، حالانکہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہر آدمی کی اپنی ذات کے لیے ہے، کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرو، تمہارے اپنے اندر بھلائیوں پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ تم دوسروں کو برائی سے روکو، تمہارے اپنے اندر برائیوں سے رکنے کی قوت اور استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اصل مقصد یہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا اپنے لیے، برائی سے روکنا دوسروں کو اپنے لیے۔ لیکن جب یہ کام دوسروں کے لیے ہو جائے گا، جب یہ کام دوسروں کے لیے ہو جائے گا تو پھر لوگ اس کام کو اس وقت تک کریں گے جب تک لوگ ان کی بات مانیں گے۔ جب لوگ ان کی بات کے ماننے سے انکار کر دیں گے پھر یہ کام چھوڑ دیں گے کہ بات ہم نے پہنچا دی، اب ہمارے دل میں پہنچا دینا تھا، پہنچا دیا۔ نہیں میرے بزرگ دوستو، دعوت اور تبلیغ اس لیے ہے تاکہ خود ہمارے اندر یہ چیز اترے کہ یہ دعوت دوسرا اپنے لیے کرے گا
وہ تو تاجر کی طرح اس پر جمع رہے گا، اور جو دعوت دوسروں کے لیے کر دے گا وہ اس کام کو چھوڑ دے گا. کہ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کہہ دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس امت نے بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کو اسی لیے چھوڑا ہے کہ یہ کام محض دوسروں کے لیے ہو کر رہ گئے. بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اپنے اندر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ جب میں کسی چیز کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا تو اس سے دوسروں کو روکتا تھا، اور جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا. تو اصل تو دعوت اپنی ذات کے لیے ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے ایمان کو ترقی دینے کے لیے، ہم اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے دوسروں کو ایمان یقین کی دعوت دیں. خیر دوسرا کام کیا ہے کہ ایمان کی مجلسیں قائم کریں صحابہ کی طرح. آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں، یہ صحابہ کی سنت ہے. اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. صحابہ کرام ایک دوسرے کو لے کر بیٹھتے تھے، آؤ ایمان لاویں. اور پھر جیسا عرض کیا جا رہا ہے مسجد کی آبادی، کہ مسجد کی آبادی کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسجد نبوی میں دو کام ہوتے تھے، ایک تعلیم کا حلقہ، ایک دعوت کا حلقہ. دعوت کے حلقے میں ایمان آخرت سمجھائی جاتی تھی، تعلیم کے حلقوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جاتی تھی. یہ دو کام ہماری ہیں مسجد کی آبادی کے، ایک دعوت اور ایک تعلیم. یہ جو مسجد کی آبادی کی محنت ہے، اس مسجد کی آبادی کی محنت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے کاروبار سے، ان کی دکانوں سے، ان کے مکانوں سے، ان کے کارخانوں سے، ان کے دنیا کے شعبوں سے، ان کے دفتروں سے ان کو نکال کر لاؤ محنت کر کے، اور ان کو مسجد کے اندر، مسجد میں جو اعمال دعوت ہو رہے ہیں، مسجد کے اندر جو ایمان کا حلقہ ہو رہا ہے، اس میں لا کر ان کو شریک کیا جائے. ایمان کی دعوت دینا، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کے غیبی نظام کے تذکروں سے یقین سیکھنا، اللہ کے غیبی نظام کے تذکروں سے یقین سیکھنا، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، حشر کے تذکرے، قبر کے تذکرے، اللہ کے ملائکہ کیسے ہیں، اللہ نے ملائکہ یعنی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہیں. اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ان تذکروں کو کر رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیو کہ اللہ کی وحدانیت کا علم، اللہ کی وحدانیت کا علم، اس علم کا بولنا بذات خود مقصود ہے. ایک تو احکامات کا علم ہے کہ احکامات کے علم سے تو عمل مقصود ہے، لیکن اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا روزانہ ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے. یہ تو اس سمجھ بیٹھا ہوا ہے، یہ آج طے کر لے کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے روزانہ ایمان یقین کی دعوت دیا کروں گا، تاکہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہو. میرے بزرگ دوستوں، سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، یہ تو وہ کام ہے جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے پوری طرح نکال لیا. سوال تو اس بات کا ہے کہ ہم ان دنیا کے شعبوں میں ہوتے ہوئے، بیوی بچوں میں ہوتے ہوئے، ہم اپنے کاروبار میں ہوتے ہوئے اگر ایمان یقین کی دعوت نہیں دیں گے تو پھر مہینے کے 3 دن تو گزرے ایمان یقین کی دعوت میں، اور 27 دن گزرے ہیں
وہ اسباب کو بولنے میں، اسباب کو سوچنے میں عائشہ